بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز، روزہ اور صدقے کی مثال۔ نماز کی مثال، روزے کی اور صدقے کی مثال سنیے۔ اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیں۔ قریب تھا کہ وہ ان کے بیان کرنے میں تاخیر کرتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی ان کے اپنانے کا حکم دیں، لہٰذا یا تو آپ خود حکم دیں یا میں کہتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ آپ کے سبقت لے جانے سے مجھے زمین میں دھسایا جائے یا عذاب دیا جائے۔ پس انہوں نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ اس کے بھر جانے پر باقی لوگ بالائی حصے پر یعنی اونچی جگہ پر بیٹھے تو آپ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کا حکم دیا کہ خود بھی ان پر عمل کروں اور تمہیں بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دوں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ مشرک کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے اپنے خالص مال سونے یا چاندی سے ایک غلام خریدا اور اسے بتایا، یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، تو کام کر اور کمائی مجھے دے۔ پس وہ کام کرتا ہے اور کمائی مالک کے سوا کسی دوسرے کو دے دیتا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی ایسے غلام کو پسند کرتا ہے؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز کا حکم دیا، پس جب نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک وہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر نہ دیکھتا ہو۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو، اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو اور تمام لوگ اس کی مہک سے خوش ہو رہے ہوں۔ بے شک روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہے۔ نمبر 4، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال یوں ہے کہ کسی آدمی کو دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں اور اسے قتل کرنے کے لیے سامنے لائے ہوں، اور وہ کہے، میں اپنی جان کے بدلے اپنا سارا مال تھوڑا ہے یا زیادہ تم لوگوں کو دیتا ہوں، پس اس نے اس طرح فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لی۔ نمبر 5، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی آدمی کے دشمن اس کے پیچھے بھاگیں اور وہ ایک مضبوط قلعے میں آ کر پناہ لے اور ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ اسی طرح بندہ اپنے آپ کو شیطان سے صرف ذکر الہی کے سبب ہی بچا سکتا ہے، اور ذکر الہی کے علاوہ وہ انسان بچ نہیں سکتا، کیونکہ ذکر الہی سے دلوں کو چین، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ قرآن مقدس فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سمجھ لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو چین ملتا ہے۔ ذکر الہی سے اللہ رب العزت کا تم ذکر کرو گے، تم زمین پہ ذکر کرو گے، رب العالمین تمہارا ذکر آسمانوں پہ فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میں تمہیں ان 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں اللہ نے جن کا مجھے حکم فرمایا، امیر کی بات سننا اور ماننا، جہاد کرنا، ہجرت کرنا اور جماعت سے وابستگی۔ بے شک جو جماعت سے ایک بالشت بھی جدا ہوا اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار دیا، مگر یہ کہ دوبارہ جماعت سے مل جائے۔ جس نے جاہلیت کی پکار پکاری وہ جہنم میں داخل ہوا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے بس اللہ کی پکار پکارو جس نے تمہارا نام مسلمان، مومن اور اللہ کا بندہ رکھا۔ ہر حالت میں مسلمان ہو کر دنیا سے جاؤ، مومن ہو کر دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو۔ ہر حالت میں ہم اللہ کا ذکر کریں اور مصیبت میں، پریشانی میں ذکر الہی کریں۔ اللہ کی ذات کار ساز ہے، رب العالمین بے نیاز ہے، رب کائنات اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ تم بھی خدا کا ذکر کرو، کاش خالق کائنات کا ہم ذکر کریں، رب العالمین کا ہم شکریہ ادا کریں۔ مصیبتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر خوشحالی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، پریشانیوں میں اللہ کا صبر کرو کہ صبر میں اللہ رب العالمین بندے کو آزمائش دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ رب العزت ہمیں روزہ رکھنے، نماز پڑھنے، صدقہ کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ کوئی چیز کام میں آنے والی نہیں ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے، روزہ اللہ نے فرض قرار دیا، نماز تم پر فرض قرار دی ہے، اس لیے روزے بھی رکھو۔ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، نمازیں بھی ادا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، جتنا ذکر الہی ہو اتنا کرو۔ تم اللہ کا ذکر تو کرو، مٹھاس تمہاری زبان کے اندر پیدا ہو جائے گی، تمہارے دلوں کو سکون و چین اللہ کے ذکر سے مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا تم ذکر کرو گے، پریشانیوں سے محفوظ رہو گے۔ وہی کارساز ہے، وہی مارنے والا، وہی جلانے والا ہے، جس کا جو وقت آیا وقت مقررہ پر اس کو دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ لیکن یہ چند دن کی دنیا ہے، یہاں ہمیں کیا دل لگانا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ہمیں چلا جانا ہے۔ رب کائنات ہمیں اور آپ کو ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے، اور ہمیں زندگی ہماری جتنی بھی گزرے ہم ذکر الہی سے، درود پاک سے، قرآن عظیم کی تلاوت سے ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرتے رہیں، درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بھیجتے رہیں۔